اعتراف۔ مونا کو گھر میں اپنے شوہر کی لمبی غیر حاضری پر کافی کمی محسوس ہونے لگی۔ اسے غیر محفوظ محسوس ہونے لگا اور اسے لگنے لگا کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ وہ سوالات کی ایک گہری لہر میں کھینچی چلی گئی۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی؟ وہ کئی دن تک ان سوالوں میں الجھی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو افسردگی سے بچانے کے لیے فیس بک اکاؤنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن فیس بک کے ذریعے اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی جس نے اس کے سارے مسائل سنے اور اسے اپنے بارے میں بہتر محسوس کروایا۔ یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اسے احساس ہوا کہ اسے ساری زندگی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ اس نے اس شخص کو اپنی بہت سی تصویریں بھیجیں اور ایک ریسٹورانٹ میں اس سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ لڑکے نے اس کی رضامندی کے بغیر ان کی ملاقاتوں کی ویڈیو بنائی اور اس کی کچھ تصویروں کو نازیبا طریقے سے ایڈٹ کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں جائے گی تو وہ یہ ساری تصویریں اس کے شوہر کو بھیج دے گا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے باہر آئے تو اس نے ٹویٹر پر ایک لڑکے کو اس کے بارے میں بتایا اور اس سے مدد لینا چاہی، لیکن اس نے بھی بغیر کوئی لحاظ کیے بڑی چلاکی سے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ اس نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا اور اپنی دوست کے شوہر کے پاس مشورے کے لیے گئی، لیکن وہ انسان بھی ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح شکار کے انتظار میں تھا۔ وہ ایک دو دھاری تلوار میں پھنس چکی تھی کیونکہ ان دونوں نے اسے مجبور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور دھمکایا تھا کہ وہ اس کے شوہر کے آگے سب کھول کے رکھ دیں گے۔ اس سب پر بہت دیر تک رونے اور ڈپریشن کی گولیاں کھانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو بھی انجام ہوگا اس نے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے شوہر نے اسے بغیر کوئی وجہ جانے اسی وقت طلاق دے دی، جبکہ اس کا ایسے کرنے کی وجہ اس کی اپنی لا تعلقی تھی۔ اس نے اس لڑکے کو میسج کیا جس نے اس کی تصاویر مانگی تھیں اور اسے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور اسے درخواست کی کہ اب وہ اس سے شادی کر لے، لیکن اس لڑکے نے اس کو جواب دیا کہ تم کبھی میرے لیے اچھی ہمسفر اور میرے بچوں کے لیے اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بلاک کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ